ایمان کو مضبوط کرنا 75۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو درپیش وسیع مشکلات کے بارے میں بتایا۔ اگرچہ آزمائشوں اور آزمائشوں نے اہل ایمان کو ازل سے متاثر کیا ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جدید دور کے امتحانات مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات اور ذلت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ نیک پیشواؤں کو جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا وہ دونوں جہانوں میں ان کی عزت کا باعث بنے۔ امتحانات کے نتائج میں اس فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سالے پیش روی کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو در حقیقت دون حاضر کے مسلمانوں سے بھی بڑے امتحانات تھے، جس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 4023 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے امتحانات کا سامنا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی سچی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق تقدیر پر صبر کرنے کی صورت میں مشکلات۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بحفاظت امتحان پاس کر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں جہانوں میں بڑی عزت و عنایت حاصل کی۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اور باب 24 النوری آیت 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین پر حکومت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے والوں کو دیا تھا، اور یہ کہ وہ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور قائم کرے گا۔ ان کے لیے ترجیح دی ہے، اور یہ کہ وہ ان کے خوف اور سلامتی کے بعد ان کی جگہ ضرور لے گا، کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لیکن جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جبکہ اس دور میں بہت سے مسلمانوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم نہیں رہتے۔ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی اور عزت صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہیں، جبکہ نافرمانی صرف رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کنارے پر نہ کریں جہاں وہ آسانی کے وقت اس کے فرمانبردار ہوں اور مشکل کے وقت غصے اور نافرمانی سے اس سے منہ موڑ۔ یہ حقیقی بندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے منہ پر بے ایمان ہو جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔